میرے غلاموں اس مہینے میں یہ غمخواری کا مہینہ ہے، تو جو کوئی کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے یا اس کو سحری کروائے، فرمایا میرا رب اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا اور میرا رب اس کو جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغناہ رسولہ النبی الکریم الامین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتبعوا سواد الاعظم فإنہ من شذ شذ فی النار۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ پڑھئے بابا سے بلند درود شریف الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلا آلکہ واصحابکہ یا خاتم المعصومین۔ نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا کروڑہ مرتبہ فضل و احسان کہ جس خالق و مالک نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المکرم شریف کی بہاریں ہمیں نصیب فرمائی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ محبوب کریم علیہ السلام کا وسیلہ یہ رمضان المکرم شریف ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، اعزاء و اقرباء کے لیے، اساتذہ اکرام کے لیے، مشائخ اعظام کے لیے بخشش کا سامان پیدا کر کے آئے۔ اللہ یہ وقت سحر کا جاگنا، وقت افطار کا انتظار کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رمضان المکرم شریف اور قرآن حکیم کی شفاعت اللہ ساڈا تمام کا مقدر بنائے۔ صاحبو بلا تمہید و بلا مثال، چونکہ معینہ وقت کے لیے یہ فہم دین کورس کا ایک شیڈول رکھا گیا ہے اور وقت بھی معین رکھا گیا ہے، انشاءاللہ اسی وقت میں آپ احباب کے سامنے آج کے عظیم ٹاپک، آج کے عظیم عنوان عشرۂ اول رحمت، چند کلمات آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کرنے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ ہم سبھی کو فہم دین کا صدقہ، اللہ دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، ماہ رمضان المکرم شریف کی خصوصیت، افادیت اور برکت کا اندازہ کنز الامال کی اس حدیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے، مشکات المصابیح کی اس حدیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی رسول ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی شعبان المعظم شریف کا آخری دن آتا تو حضور تمام لوگوں کو اکٹھا کرتے، جمع کرتے اور پھر حضور کیا فرماتے؟ لوگو تم پر وہ عظیم ماہ سایہ فگن ہو چکا ہے کہ جس کی ہر آن، جس کی ہر گھڑی برکت ہی برکت ہے۔ اللہ نے اس کی ہر گھڑی میں برکتیں رکھی ہیں۔ اور پھر جملہ سنیے گا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے میرے محبوب کے غلاموں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔
پھر میری سرکار فرماتے ہیں اے میرے غلاموں یہ مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس کی راتوں کا نفل جو ہے اللہ نے جائز قرار دیا. اس کی راتوں میں نفل عبادت جو ہے اللہ نے جائز قرار دی ہے. اگر کوئی اس رمضان المکرم شریف کے متبرک لمحات میں سے ایک نفل ادا کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے غیر رمضان میں اس نے ایک فرض ادا کیا. حضور فرمایا رمضان المکرم شریف کا مہینہ اس قدر متبرک ہے میرے غلاموں. رمضان المکرم شریف کے عظیم مہینے میں اگر کوئی ایک فرض ادا کرے گا تو ایسے ہی ہے جیسے غیر رمضان میں اس نے 70 فرض ادا کیے. اگلا جملہ سنیے گا جھوم جائیے گا. میری سرکار نے فرمایا اے میرے غلاموں یہ عظیم مہینہ ہے, یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا جو مقام ہے وہ جنت ہے. انداز دیکھو حضور کا, فرمایا صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا مقام جو ہے وہ جنت ہے. اگلا جملہ سنیے گا. میری سرکار فرمایا مدینے کے تاجدار فرمایا حبیب پروردگار فرمایا امت کے غمخوار فرمایا تاجدار ختم نبوت فرمایا تاجدار ختم معصومیت فرمایا اے میرے غلاموں اس مہینے میں یہ غمخواری کا مہینہ ہے تو جو کوئی کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے یا اس کو سحری کروائے فرمایا میرا رب اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا اور میرا رب اس کو جہنم سے آزاد فرما دے گا. صحابہ نے عرض کیا, میں چونکہ اگلے کلمات اسی ٹائم میں پیش کرنے ہیں, امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضور کی بارگاہ میں صحابہ عرض کیا آقا ہم میں تو ہر کوئی یہ فوقیت نہیں رکھتا, یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے. وہ دور کیسا تھا میرے دوست, میں اکثر کہتا ہوں آج تیرے پاس سحری کرنے کے لیے کتنی ڈشیں سامنے موجود ہوتی ہیں, افطاری کرنے کے لیے تو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا یہ کتنی ڈشیں تیرے سامنے موجود ہیں. اس انداز کو دیکھ, پھر ان اوقات کو دیکھ جب صحابہ ایک ایک کھجور کے ساتھ سحری کیا کرتے تھے اور ایک کھجور کے ساتھ افطاری کیا کرتے تھے. اور دین کے لیے مثالیں بھی ان نفوس قدسیہ نے چھوڑی ہیں. اور ہمارے معاشرے میں جو جتنا بڑا دین کا باغی ہوتا ہے وہ افسوس یہ ہے وہی دین پہ تبصرہ کرتا ہے, وہی دین پہ بحث کرتا ہے. فیس بک سوشل میڈیا پہ جتنا وہ دین کا باغی ہوگا اتنا بڑا دین کا مفتی بن کے وہ سوشل میڈیا پہ آئے گا. یہ ہمارا حال ہے ہمارے معاشرے کا. سنیے گا صحابہ عرض کیا آقا اگر کوئی یہ استطاعت نہ رکھے تو سنیے میری سرکار فرمایا اے میرے صحابہ میرا رب بڑا کریم ہے, میرا رب بڑا کریم ہے, میرا رب بڑا کریم ہے. صحابہ جو کوئی روزے دار کو ایک گلاس دودھ کا پلائے گا یا ایک گلاس پانی کا پھر گھونٹ کا بھی لفظ آیا, فرمایا چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو اگر روزے دار کو کھلائے گا میرا رب اس کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا. اور پھر جملہ میں گفتگو کو کلوز کرنے کی طرف آؤں. میرے دوستوں, میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان المکرم شریف کی خصوصیات میں سے میری سرکار فرمایا ایک خصوصیت ماہ رمضان کی یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, میرے رب نے قرآن اس میں نازل کیا. قرآن سے پیار کرنے والے بولے, بابا سے بلند بولے. رمضان المکرم شریف میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا, یہ بھی رمضان المکرم شریف کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے. اور اگلا جملہ ارشاد فرمایا میری سرکار فرمایا صحابہ رمضان المکرم شریف کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ رمضان المکرم شریف میں جو ہی رمضان المکرم شریف کا چاند نظر آتا ہے تو شیاطین کو قید کر لیتا ہے.
شیطان جو ہے قید ہو جاتا ہے، شیطان جو ہے قید ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر رمضان میں نیکیوں کی طرف اتنی رغبت نہیں ہوتی جتنی رمضان المکرم شریف میں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المکرم شریف میں اللہ نے شیطان کو قید کر لیا۔ اگلا جملہ سنیے، میری سرکار فرمایا کہ رمضان المکرم شریف کی خصوصیات میں سے صحابہ ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ میری امت کے افراد جو نیکیاں کرتے ہیں، ہر نیکی کا اجر اور ثواب جو ہے میرا رب 700 گنا بڑھا دیتا ہے۔ میرا رب 700 گنا کیا کرتا ہے؟ بڑھا دیتا ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، حضور فرمایا کہ رمضان المکرم شریف کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ میرے رب نے میری امت کو 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو کسی امت کو عطا نہیں کی، جو کسی امت کو عطا نہیں کی۔ وہ جملہ سنیے گا، میری سرکار فرمایا رمضان المکرم شریف کی جب پہلی رات آتی ہے تو میرا رب میری امت کے ہر فرد کی طرف نظر رحمت کی طرف دیکھتا ہے، نظر رحمت کر کے رب دیکھتا ہے۔ حضور فرمایا پھر جس کی طرف رب نظر رحمت کر کے دیکھے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا، اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ جملہ سنیے گا، میری سرکار فرمایا کہ میری امت کو میرے رب نے یہ بھی شرف عطا کیا، اور یہ بھی رمضان المکرم شریف کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے۔ فرمایا روزے دار نے وقت سحر سے لے کے روزہ رکھا، وقت افطار تک نہ کچھ کھایا نہ پیا، کھانا پینا تو بڑی دور کی بات ہے، ان چیزوں کی طرف دیکھا تک نہیں ہے، دیکھا تک نہیں ہے۔ تو فرمایا نہ کچھ کھانے اور نہ کچھ پینے کی وجہ سے عموماً وقت افطار کے قریب جا کے منہ کی بدبو جو ہے وہ اپنا ماحول چھوڑتی ہے۔ میری سرکار فرمایا یہ بدبو جو ہے نا تیرے میرے نزدیک ہے، اللہ کے نزدیک میرے امتی کے منہ کی جو روزے دار کے منہ کی بدبو ہے نا، وہ مشک و عنبر کی خوشبو سے بھی بڑھ کر خوشبو ہے۔ اندازہ لگائیے۔ اگلا جملہ آپ اب کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ میری سرکار فرمایا میری امت کو اللہ نے یہ بھی شرف عطا کیا جو کسی امت کو نہ عطا کیا۔ فرمایا میرے غلاموں کے لیے ہر روز جنت کو سنوارا جاتا ہے، روزے داروں کے لیے ہر روز جنت کو سنوارا جاتا ہے۔ اور پھر جملہ سنیے کہ میری سرکار فرمایا 5ویں چیز یہ ہے کہ آخری رات جب میرا رب نظر رحمت کر کے رمضان المکرم شریف کی آخری رات روزے داروں کی طرف دیکھتا ہے تو پھر کیا اللہ کریم روزے داروں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے، روزے داروں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرات کنز العمال شریف کی یہ عظیم کتاب میرے سامنے موجود ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے جو میں نے روایت آپ کے سامنے پیش کی، یہ جناب والا صفحہ جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 333 پہ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، جو میں حدیث مبارکہ کے کلمات آپ کی سماعتوں کی نظر کیے۔ اور الحمدللہ یہ سلسلہ پورا رمضان المکرم شریف مختلف موضوعات کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایسے نہیں ہوگا کہ جناب والا بند کمرے میں جناب والا کلپ بنا کے اور مرزا جنمی کی طرح تو چیلنج کر لیا بڑے بڑے لوگوں کو، تو جب رابطہ کرنے کی بات آ گئی پھر فون ہی نہ اٹھایا تو پھر جناب والا بات ہی ختم۔ نہیں، یہ کلمات الحمدللہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کے مطابق جو امت کے لیے بزرگان دین نے چھوڑے ہیں، اللہ کے فضل و احسان سے وہ عظیم خزانہ رمضان المکرم شریف کے ان لمحات میں آپ تک منتقل ہوگا۔ اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے جملہ سنیے گا، میں جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں روزے دار کو چاہیے رمضان شریف میں 4 کام ضرور کیا کرے۔ آپ بھی یاد کر لیجئے، آپ بھی نوٹ کر لیجئے، نہ سمجھ لگے نوکر ہوں نوکری کے لیے حاضر ہوں بعد میں بھی پوچھ لیجئے گا۔ حضرات جملہ سنیے گا، امام غزالی فرماتے ہیں روزے دار کو چاہیے رمضان المکرم شریف میں وہ کیا کرے کہ لا الہ الا اللہ کا ورد جو ہے وہ کثرت سے کرے۔
کیا کرے؟ اونچا بولیے گا، ذرا بول کے بولیے گا، لا الہ الا اللہ کا ورد روزے دار کو چاہیے وہ کثرت سے کرے۔ اور پھر فرمایا دوسرا عمل جو ہے روزے دار کو چاہیے کہ وہ استغفار کثرت سے کرے۔ فرمایا یہ دو چیزیں ایسی ہیں یہ عمل کرنے سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کیا ہوتا ہے؟ راضی ہو جاتا ہے۔ اگلا جملہ سماعت کیجئے گا، فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں، فرمایا روزے دار کو چاہیے کہ وہ رمضان المکرم شریف کے ہر لمحے، ہر ساتھ، ہر گھڑی اپنے رب سے جنت کا سوال کرتا رہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جہنم سے پناہ مانگتا رہے اپنے رب سے۔ فرمایا پہلی دو چیزیں اللہ کو بڑی پیاری ہیں، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ فرمایا آخری دو چیزیں جو ہیں ان کے بغیر انسان کا چارہ نہیں ہے۔ تو فرمایا ان چار کام کرتے رہنا چاہیے رمضان المکرم شریف میں روزے دار کو، غیر رمضان میں بھی یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ آئیے میں اپنی گفتگو کو کلوز کرتا ہوں۔ فرمایا یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ سخاوت کا مہینہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام صحابی رسول حضرت ابن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی، بلکہ میں دوسری روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ روایت پہلے بھی میں عرض کر چکا کہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بھی رمضان المکرم شریف کا مہینہ آتا میری سرکار مجھے حکم فرماتے، اے عبداللہ جا مدینے کی گلیوں میں اعلان کر، جا مدینے کے گھروں میں سے ایک ایک گھر کا کنڈا کھٹکا کے بول اور پھر غریبوں کو بلا کر لا۔ میری سرکار رمضان المکرم شریف کے لمحات میں عام ایام میں بھی حضور غریبوں کی ہمدردی کیا کرتے۔ میری سرکار نے رمضان المکرم شریف کے علاوہ بھی ایسے انداز اپنائے ہیں، غریبوں کے ساتھ پیار کرنا، غریبوں سے ہمدردی کرنا، جس کی مثال زمانے میں نہیں ملتی۔ پھر رمضان المکرم شریف میں یہ عمل خصوصی طور پر ہو جاتا، خصوصیت اختیار کر جاتا۔ میری سرکار فرمایا، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حضور فرماتے جاؤ غریبوں کو بلا کے لاؤ، جاؤ غریبوں کو بلا کے لاؤ، جاؤ بے سہارا لوگوں کو بلا کے لاؤ۔ تو فرماتے ہیں میں بلا کے لے آتا، تو جب وہ آ جاتے سرکار ایک ایک کو نا کھانا اپنے ہاتھ مبارک سے کھلاتے۔ ایک انداز ہمارے ہاں بھی ہے غریبوں کی ہمدردی کا ہے۔ سیاسی موسم آیا تو غریبوں کا جناب والا وہ درد جو ہے نا وہ باہر آنا شروع ہو گیا۔ جو ہی کرسی مل گئی، یہ موسم گزر گیا تو غریبوں کی ہمدردی بھی گزر گئی۔ اور ایک انداز ہمارے سامنے ہمارے معاشرے میں غریبوں کے لیے ہمدردی کا یہ بھی ہے کہ 2.5 کلو کے شاپر کے پیچھے اس کی عزت کا جنازہ بھی نکالا جاتا ہے، اس کی عزت کا جنازہ بھی نکالا جاتا ہے۔ نہیں، حضور کی تعلیمات کیا ہے؟ میری سرکار ایک ایک غریب کو بلاتے، پھر اس کو کھلاتے، پلاتے، پہننے کے لیے کپڑا عطا فرماتے، محبت فرماتے، حتیٰ کہ چٹائی پہ بیٹھ کر اس غریب کے ساتھ کھانا بھی کھاتے۔ اگلا جملہ سنیے گا، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حتیٰ کہ میں غریبوں کو بلاتا، میں نے ایک جملہ دیکھا، ایک انداز دیکھا سرکار کا۔ مدینے کا ایک غریب تھا جس کے پاس بیٹھنا کوئی گوارا نہیں کرتا تھا، یعنی وہ رالے پانی ٹپک رہا تھا جس کے منہ سے، جس کو ہم اپنے انداز میں رالے کہتے ہیں۔ تو جناب والا میری سرکار دیکھا اس کے ساتھ کوئی بیٹھنے والا نہیں، حضور اٹھے تو اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے، لقمہ اس کو دینے لگے، کھلانے لگے، شوارا لیا، حضور نے اس کے منہ میں دے دیا۔ وہ اپنی غریبی پہ ناز کرنے لگا، وہ اپنے بختوں پہ ناز کرنے لگا، وہ اپنے مقدروں پہ ناز کرنے لگا۔ کہاں میں، کہاں میری غریبی، اور کہاں یہ انبیاء کا تاجدار۔ جب حضور فرمایا تو جو وہ چھوارا تھا نا کہنے لگا حضور فالج کا مرض ہے، مریض ہوں فالج کا، چبا نہیں سکتا اور کمزوری اس قدر لاحق ہے۔ میری سرکار نے وہ چھوارا لیا، اپنے مبارک دانتوں کے نیچے اس کو چبایا اور پھر اس غریب کے منہ میں دیا۔ ہے کوئی ایسی مثال مدینے جناب والا زمانے میں کسی غریب کے ساتھ ہمدردی کرنے کی؟ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آخری جملہ ہے، آخری جملہ ہے آج کی میری نوکری کا۔ میری سرکار فرمایا
اگر روزے دار کو پتہ چل جائے کہ روزے کا ثواب کتنا ہے، روزے کی برکتیں کتنی ہیں، یہ رحمتیں کتنی ہیں، تو فرمایا میری امت کے افراد جو ہیں سارا سال دعا کرتے رہے، بلکہ یہ دعا کریں یا اللہ کاش رمضان المکرم شریف سارا سال ہی رہتا۔ فرمایا میرے غلام اگر پتہ چل جائے نیکی روزے کا ثواب کتنے ہیں، اجر کتنے ہیں، یہ ماہ مقدس کس قدر برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، تو میرے امتی یہی دعا کرتے رہیں یا اللہ کاش سارا سال ہی رمضان المکرم شریف رہتا۔ تو حضرت ذی وقار اعظم چشتی یہاں بھی بولے کہتا بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، کہ حضور جو عرش کے نشیں ہیں، تاجدار ہیں عرش کے، عرش بری کے تاجدار ہیں، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے وہ چٹائی پہ بیٹھ کر بھی ان سے پیار کرتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں۔ تو آئیے رمضان المکرم شریف کے فہم دین کورس کی پہلی نشست کا سبق میں آپ کو دینے لگا ہوں۔ رمضان المکرم شریف کی 1 تاریخ میرے اور آپ کے ہادی رہبر اور رہنما روحانی پیشوا سرکار سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت بھی آج۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں، سرکار غوث پاک کی 11ویں دلانے والوں، کھانے والوں، کھلانے والوں، میں نے سرکار غوث پاک کی تعلیمات کو جو پڑھا تو یہ ایک جملے میں سرکار کی تعلیمات کو آپ اب تک پہنچانے لگا ہوں، اپنے مرشد کے تفعیل سے، اپنے اساتذہ کی کاوشوں سے، محبتوں سے اور ان کی مہربانیوں سے پتہ سرکار غوث پاک کی تعلیمات کا جو خاکہ ہے جو ایک جملے میں اگر بیان کرنا چاہیے تو کیا کر سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں اکثر بزرگ فرماتے ہیں اے لوگو رمضان المکرم جیسی اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو رمضان المکرم شریف جیسا بنا لو، پھر دیکھنا موت بھی تمہاری عید جیسی ہوگی۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ